الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وبارك وسلم نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی اقدس دے اندر درود شریف دا نظرانہ بھیجن تو بعد عزیزان گرامی عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی عزیزان محترم آج تسی تے میں ماشاءاللہ جمعۃ المبارک دا خطبہ سنن واسطے آپا اس مسجد وچ تشریف لے کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ساڈے سب بھائیاں دا بزرگاں دا بچیاں دا آنا اپنے پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے آج میں دعا کردا یا باری تعالی آج جمعۃ المبارک دا صدقہ پیش کردے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وسیلہ پیش کردے ہیں ساڈے مسلمان بھائی ملک فلسطین دے وچ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوتے اپنی گردنہ اڑا دیتیاں اپنی جان گوا دیتے
یا اللہ انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما۔ یا اللہ جڑے ساڈے تے ملک فلسطین دے وچ جڑے ساڈے بھائی لڑائی دے وچ زخمی نے ہسپتال وچ نے، یا اللہ انہاں نو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ انہاں نو جلدی تو جلدی شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ اسی آپ سنیا اسی آپ ویکھیا کہ ساڈے ملک فلسطین دے وچ جڑے بھائی نے کافراں دی یہودیاں دی گرفت وچ نے، یا اللہ انہاں نو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب نو 5 وقت دا نمازی بنا۔ یا اللہ ایک اور بھی دعا منگیے کہ یا اللہ ہم سب نو ایک گل دی اسی دعا مانگدے ہیں کہ سب نو سچا بنا، سچے لوگاں دے نال سانو شمار فرما۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، جمعۃ المبارک دا جڑا خطبہ جن دا عنوان جن دا مضمون بندا ہے کہ پچھلے جمعہ وے معراج دا واقعہ شروع کیتا سی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدوں اپنے محبوب نو اپنے حبیب نو معراج کرایا، اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیات مبارکہ نازل فرمائے۔ گل ہو گئی پکی جدو آیات تو آگے صحابہ کرام بھی آپ سرکار دی گواہی دیندے سے، لیکن جدو کافرہ نے انکار کیتا تو اللہ تبارک و تعالی نے تصدیق واسطے آیات مبارکہ نازل فرمائے، جنہ ترجمہ بندا اللہ تبارک و تعالی نے جدو اسرا بعبدہ سیر دا جدو لفظ فرمایا اپنی پاکی نال شروع تو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکی دے نال فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسرا، سیر کروائی۔ سیر ایک آپا سفر تے جائیے ہور گل ہے، ایک بندہ کسے سیر تے جاوے اس بندے دی ہور گل ہے۔ آپا کی کردے ہیں، اپنے بچے کی کردے نے، جو وڈے لوگ نے کی کردے نے کہ اپنے بچوں نے ملتان یا لاہور یا جو زو ہوندے نے چڑیا گھر ہو گئے بہالپور اوتے سیر کروان واسطے لے کے جاندے نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ اسرا بعبدہ کنوں کروائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تے وضاحت فرمائے کہ اپنے خاص بندے نو، کنوں؟ اپنے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اپنے خاص میں اپنے جڑا خاص بندہ سی انہوں میں سیر کروائی۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا کہ پوری آیات کا جڑا نچوڑا لیلن دے وچ ہے۔ لیلن وچ اللہ تبارک و تعالی نے کی فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو سیر کرائی، سیر دے وچ وقت کنا لگیا؟ تھوڑی جی دیر لگی ہے، تھوڑا جا وقت لگیا، لیکن بعض علماء کی فرماندے نے کتاب لکھتا 17 سال، بعض علماء فرماندے 18 سال، کوئی علماء فرماندے نے 27 سال، کوئی فرمان 26 سال، آخرکار ایک عالم دین نے فرمایا ان کے 18,000 سال آپ سیر فرماندے رہے۔ لیکن سارے روایت اچھیاں ہو سکدیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جدو اپنے حبیب نو جنت تے دوزخ وکھائے اور اس تو بعد نامہ مال وغیرہ وکھایا، اپنا دیدار کروایا تو اتنا وقت لگنا ہی سی، لیکن آپ کی فرماندے نے سیر کتھوں تو لے کے کتے تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ سیر دی ابتدا مسجد حرام تو ہوئی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی دے وچ اللہ تبارک تعالی نے کی فرمایا الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ میں مسجد اقصی دے نال کی سے کہ بارکنا حوله، میرے اتھے برکتاں نازل ہوندیاں نے، بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنے محبوب نو وقا سکاں اور برکتاں کی چیز نے۔ ہن کتاب والے لکھدا او کہندا ہے کہ مسجد اقصی دے نال باغات بھی نے، نہراں بھی نے، لیکن سب تو وڈی جڑی چیز آ اوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قبر مبارکہ، حضرت داؤد علیہ السلام دی قبر مبارکہ، اور اللہ تبارک و تعالی دی برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ لیکن آپ پچھلے جمعہ جو واقعات دی شروعات ہو گئی سی، اپنا واقعہ ماشاءاللہ براق تک آ گیا سی کہ آپ نے براق تو سواری فرمائی،
لیکن اس جمعے تک میری جڑا کوشش ہے اپنا تھوڑے جے وقت مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک جڑے آپ سرکار دے سواری دے وچ جڑے واقعات بنے نے آپ جن کن کن جگہ تے آپ نے نوافل ادا کیتے نے مسجد اقصی وچ کون سے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایتھے تک موضوع اگلا جڑا موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے بیان فرماواں گے. عزیزان گرامی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو کہا کہ جبرائیل براق لے جا نال 70,000 فرشتوں دی جماعت لے کے جا. جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے تے آئے تے ارشاد فرمایا یا باری تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا تہاڈا حبیب آ محبوب آ تہاڈا جڑا یار آ اس ٹائم آرام فرمان دینے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل غلطی نہ کرے, غلطی کس چیز نہ کریں کہ میرے محبوب نو ایویں نہ جگائیں, دروازہ نہ کھڑکائیں, میرے محبوب دی تلیاں نو بوسا دے دے, میرے محبوب دی تلیاں نو بوسا دے دے. جدو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نو جدو بوسا دیتا تے اللہ تبارک و تعالی دا پیغام سنایا. پیغام کیسے کیا حبیب اللہ اے اللہ تبارک و تعالی دے حبیب اس اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھیجا جنہاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا کے بھیجا, جنہاں نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو خلیل اللہ بنا کے بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنے طرف اٹھا کے بھیجا, لیکن کسے نو دیدار نہیں کرایا. اج تواڈے دیدار دے مشتاق نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھے, آپ نے وضو کیتا, وضو کرن تو بعد آپ نے لباس زیب تن کیتا, اس تو بعد آپ نے امامہ بانیا, اس تو بعد آپ براق دے سوار ہو گئے. براق کی تعریف سنائی جائیے, براق کی تعریف تے پورا جمعہ گزر جائے گا. براق کی جو رفتار سی, براق جتے پہلا قدم سی اوتھے براق کا پہلا قدم سی, جتے براق دی نظر جاندے سے آپاں ویکھ لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپاں نو تھوڑا جا نور دیتا کہ آپ آسمان نال ویکھیے, آسمان دے تے آپ چاندی ویکھدے ہیں, ستارے ویکھدے ہیں, سورج ویکھدے, آسمان 500 سال جدا ہے, لیکن براق دی رفتار ویکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نور دا ہی بنایا ہے. اتنے جڑا سوار ہون والا اور بھی نور ہے, جڑا جلسہ ہے, جڑا جلوس ہے, جڑے براتی نے, جڑا 70,000 فرشتے نے, سب نور دے بنے ہوئے سی. آپ سرکار نے کی کیتا, آپ سرکار نے براق دے سواری فرمائی. آپ سرکار فرماندے نے کہ جدوں میں براق دے لگام نو بانگ میں تھوڑا جھیل دیندا سی, براق تیز رفتارے چلدا سی, جدوں میں انہوں کھچدا سی تے براق اڑنا شروع ہو جاندا سی. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے براق نو اپنی نگاہ وکھائی براق کہ تیرے تے کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا حبیب ہے کہ بریا بیٹھا جی, امام الانبیاء بیٹھا ہے, تیرے تے اللہ تبارک و تعالی جن دے دیدار دے مشتاق نے. آپ فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میں ایک جگہ تو گزریا, اس جگہ تے کھجوراں زیادہ سی, شہر طیبہ مدینہ المنورہ تو میرا گزر ہوا تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ تسی اس جگہ تے 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لو. آپ نے جب نماز نفل ادا فرمائی آپ پھر براق تے بیٹھ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جگہ تہاڈی جائے ہجرت ہے, اے تو تسی ہجرت کر کے آؤ گے. آپ فرماندے نے ایسے تھوڑا جا اگے گئے, اگے ایک جگہ تسکی ویکھیا, سرخ جا ٹبا سی یا ڈھیلا سی یا سرخ جی قبر مبارک سی کہ میں کی ویکھیا کہ اس قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھن دے نے. ہن اس گل تے غور کریے, میں دلیل نال دیندا جاواں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دی نماز پڑھن دے سی. ایتھے دلیلاں 2 نے. پہلے دلیل بن دیا کہ جدو بندہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ثواب عطا فرماندا ہے. ایک دوسرا میں تہاڈی ہن تھوڑی جی وضاحت فرما دیاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے اوتے 2 نمازاں فرض سی, اپنے تے 5 انہاں تے 2 نمازاں فرض سی. لیکن پہلے دلیل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ نماز کیوں پڑھن دے سی. اوندا جواب کتاب الکی لکھدا ہے, او فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت دی لذت دی وجہ نال, عبادت دی لذت دی وجہ نال نماز جڑی انسان نو مسلمان بندے نو جڑی لذت ملدی ہے او کسے اور چیز وچ ملدی بھی نہیں.
لیکن آپ عبادت لذت دی وجہ نال آپ اللہ تبارک و تعالی دی نماز پڑھن دی سی. دوسری گل آپ کی فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا قبر دے وچ نماز پڑھن دے سی. آپ فرماندے جدوں میں مسجد اقصی گیا اوتھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے سی. ہن ایتھے ایک ہور روایت بنتی ہے, دلیل بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکو ٹائم ایکو وقت دو جگہ تے پہنچے کیوں, کیونکہ براق کی رفتار انی کہ اندھی جتنے نگاہ اتنے پہلا قدم آ براق نے جھٹ لایا ہونا تے مسجد اقصی پہنچ گئی ہونی. لیکن اتنے کتاب دلیل کے دندا او فرماندا ہے کہ مسجد اقصی وچ آپ سرکار براق دی پاور دے نال گئے نے, براق دے طاقت دے نال گئے نے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نبوت دی طاقت دے نال گئے, آپ نبوت دی طاقت نال گئے نے. میں تو تھوڑی جی پھر وضاحت فرما دیا کہ آپ سرکار جدو چھٹے اسمان تے گئے اوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود سی, آپ براق دی طاقت نال گئے نے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت دی طاقت نال گئے. لیکن آپ کی فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قبر دے وچ نماز پڑھن دے سی. نماز پڑھن تو بعد آپ کی فرماندے نے کہ سغرا دی جگہ تے اسی رک گئے اوتے حضرت آدم علیہ السلام بیت المقدس وچ موجود سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام تمام موجود سی. ہن اس سے پہلے واقعات کی سی کہ جنہ بھی انبیاء کرام سے سارے حضرت آدم علیہ السلام نو مبارکباد دین دے سی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے تے نا سے کہ مینوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام دا ابا بنا کے بھیجیا. حضرت آدم علیہ السلام دوسری گل دا ناز کے سے کہ اللہ تبارک و تعالی سب تو پہلے بنانا لئی مینوں آ تے مینوں اج امام الانبیاء بنایا جائے گا. امامت جڑی انبیاء کرام دی جڑی امامت آ اون دا تاج مینوں پہنایا جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے تے نا سے کس چیز دا نا سے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں کلیم اللہ بنا کے بھیجیا, میرے نال کلام فرماندے نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس چیز دا نا سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں زمین تو اسمان تے زندہ اٹھایا گیا, اج مینوں لگدا مینوں امام الانبیاء بنا کے بھیجا جائے گا. حضرت اپنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اپنے تے نا سے کہ اللہ تبارک و تعالی اج مینوں امامت دا جڑا انبیاء امام الانبیاء مینوں بنایا جائے گا. کیوں بنایا جائے گا کہ مینوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست بنایا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نو آپ نے اپنے حسن تے نا سے, آپ نے کس چیز تے نا سے اپنے حسن دا تے نا سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مینوں جنہ حسین بنایا ہے انہ کسی نے حسین بنایا نہیں. لیکن آپ جدو سواری سغرا دے مقام تے رکے حضرت جبریل علیہ السلام نے سواری نو بنیا. لیکن جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تمام انبیاء استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو آپ سرکار دا نور ویکھیا, آپ سرکار دا چہرہ ویکھیا, آپ سرکار دی خوبصورتی ویکھی تے آپ نے انگل منہ وچ رکھ لی تے سوچن لگ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہندے سے کہ یا باری تعالی کہ میں اپنے تے ناز کردا سی, مینوں جڑا لگدا ہے کہ تسی جاویں دا اپنا حبیب خوبصورت بنایا ہے, اج تک کسی نے ایویں دا بنایا بھی نہیں ہونا, کل قیامت تک کوئی اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا. لیکن اتنے میں تھوڑی پھر وضاحت فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو 99 حصہ حضرت یوسف علیہ السلام تو 99 حصہ زیادہ خوبصورت بنا کے بھیجا سی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک حصہ آپ سرکار نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوبصورتی عطا فرمائی سی. ہن آپ کی خوبصورتی تے جائیے جمعہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کہ آپ خوبصورتی کوئی ویکھدا سی, چہرہ مبارک ویکھدا سی, 3 دن 3 مہینے اس بندے نو بھوک تے پیاس لگدی کوئی سی. لیکن ہن جدو مؤذن نے کی کیتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی. ہن کتاب والے کی لکھدا کہ جس امامت دا, جس مسجد دا, جس نماز دا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہون, مقتدی امام انبیاء ہون, ہر نبی ہوئے, پیغمبر ہوئے, رسول ہوئے, اس جڑا انبیاء دا امام دا شان دا کون اندازہ لگا سکتا ہے. پھر کی بنیا کیا جدو آپ پیچھے کھلوتے سی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی, اذان تو بعد آپ سرکار نے فرمایا کہ مصلی تہاڈا انتظار فرمان دیا جائے.
آپ مسلح تے آئے 2 رکعت نماز ہے آپ نے نماز ادا کی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اس بعد اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے امام الانبیاء کا لقب دیتا گیا اس لیے آپ نے امام الانبیاء کہندے نے خاتم النبیین اس لیے کہندے نے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی فرماندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے کہ انبیاء کرام نماز سے فوراً بعد انبیاء کرام نے خطبہ دیتا آخر وچ میں خطبہ دیتا تے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجے تک اسمان والے تواڈے انتظار وچ کھلوتے ہیں اسمان ال نور جڑی جماعت تواڈے انتظار وچ محتاج کھلوتی ہے اللہ تبارک و تعالی تواڈے دیدار دی مشتاق نے انبیاء کرام نے کی کتاب نال الوداع کیتا آپ دی جڑی سواری سی براق اسمان نال گئی انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ بیان فرماواں گے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین